بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کی قسط نمبر 1 ہے۔ میرے ایک عزیز ہیں، ان کی یہ فرمائش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے کچھ حالات بیان کیے جائیں۔ اسی وجہ سے آج کی قسط کے اندر کائنات کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بگ بینگ تھیوری کی حقیقت اور اس پر تبصرہ کیا جائے گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کون تھا یا کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ازل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، ان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے متعلق ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یمن کے کچھ لوگ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، ازل میں صرف اللہ ہی تھے، ان سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر اس پر اپنا عرش بنایا۔ اب اس پانی کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لوح و قلم کو بنایا۔ ان 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنانے سے پہلے پیدا کیا۔ اور یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ اس کے متعلق ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنۃ وکان عرشہ علی الماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل قلم کو لوح محفوظ میں لکھنے کا حکم دے کر تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ تمام آسمان اور زمین بنانے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی، عرش، لوح و قلم کو پیدا کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے 6 دن میں 7 آسمان اور زمین بنا کر مختلف چیزوں سے انہیں سجا دیا۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ ذات جس نے 6 دن میں تمام آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کی۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9، 10 اور 12 کے مضمون سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں زمین کو بنایا، پھر 2 دن میں زمین کو پہاڑوں، ندی نالوں، غلہ اناج اور مختلف قسم کی نعمتوں سے سجایا، اور 2 دن میں 7 آسمان بنا کر انہیں سورج، چاند، ستاروں سے سجا دیا۔ اس طرح یہ 6 دن ہو گئے۔ 6 دن سے مراد ایک خاص مدت ہے، یعنی ٹائم پیریڈ، اس کے متعلق اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بگ بینگ تھیوری کی کہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے۔ بگ بینگ کائنات کی پیدائش کے بارے میں پیش کیا جانے والا ایک سائنسی نظریہ ہے جس کے معنی بڑے دھماکے کے ہیں۔ اس کے مطابق آج کے دور سے تقریباً 13 ارب 70 کروڑ سال پہلے جب کائنات کا سارا مادہ ایک نقطے میں بند تھا، ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا جس سے یہ مادہ پھیلنا شروع ہو گیا اور مختلف کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ یہ نظریہ امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہوبل نے 1929 کو پیش کیا۔ اب بات کرتے ہیں بگ بینگ تھیوری کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بگ بینگ محض اندازے کی بنیاد پر پیش کی گئی ایک تھیوری ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے اس تھیوری سے متاثر ہونا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ مسلمان اپنے نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھے غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ سے اس لیے عرض کی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے اہل علم ہیں جو اس تھیوری سے متاثر ہو کر انہوں نے تکلفاً بیجا طور پر قرآن کی آیات کو اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی ہے۔
اور وہ بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہوئے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ابتدا میں ذرہ کے برابر ایک مادہ تھا، اور حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ازل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک عظیم الشان دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں اس کائنات کا وجود اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوا ہے۔ بگ بینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا بلکہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ متعدد آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک و شبہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ لوگ بغیر کسی پیدا کیے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں یقین نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے ایک چمکتا ہوا سورج پیدا کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں سے پانی کو برسایا۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرق مغرب شمال جنوب کا رب اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں صرف اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز چل رہی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری کائنات پر کنٹرول اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ آگ کی یہ خاصیت ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کے بدن کے ایک بال کو بھی نہ جلایا، کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ کا حکم تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو خدا را ان فلسفوں سے اور سائنسی نظریات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ہم تو اللہ کی ذات پر اور نبی کی ذات پر ایمان لائے ہیں، تو ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ دانش مند لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنسی ترقی میں علماء اکرام بڑی رکاوٹ ہیں، حالانکہ یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ موٹر سائیکل، گاڑی، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں تمام علماء اکرام بھی کرتے ہیں اور عام لوگ بھی کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں سائنسی ایجاد ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیلی فون کا، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سائنسی ایجاد ہے۔ چشمے کا، دوربین کا استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی ایسی سائنسی ایجادات ہیں جس کا استعمال کرتے ہیں، تمام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ علماء اکرام اس سائنسی نظریے کا انکار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور یہ بات ایک عام مسلمان جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، وہ بھی اس سائنسی نظریے کا انکار کرے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام باتیں اچھی طریقے سے سمجھ آگے ہوں گی۔ لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ عنقریب اگلی کس کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام